اسحاق ڈار صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا. اچھا یہ ان کا دعویٰ ہے یا اللہ سے دعائیں ہیں یا کیا ہے، یہ انہوں نے کھل کے نہیں بتایا. السلام علیکم، میں ہوں جمیل سکھیرا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج پھر اسحاق ڈار صاحب نے بہت جھوٹ بولے ہیں. وہ میڈیا کے سامنے آئے، انہوں نے بڑے بڑے دعوے بھی کیے اور کچھ مشورے بھی دیے، لیکن ملک کی معیشت کے حوالے سے انہوں نے بہت غلط اعداد و شمار بتائے اور ایک بار پھر عوام کے سامنے بڑے بڑے جھوٹ بول کر گئے. اسحاق ڈار صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا. اچھا یہ ان کا دعویٰ ہے یا اللہ سے دعائیں ہیں یا کیا ہے، یہ انہوں نے کھل کے نہیں بتایا. عوام کو بتائیں کہ پاکستان دیوالیہ کیسے نہیں ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف کا $1 ارب تو ابھی تک نہیں ملا، ابھی بھی اس میں ڈیلیز ہیں، ابھی بھی آئی ایم ایف اپنے ایجنڈے سے پاکستان کو نکال دیتا ہے. سٹاف لیول کی ابھی تک میٹنگز نہیں ہو رہی، تو ابھی وہ $1 ارب ملنے میں کتنا ٹائم لگے گا یہ اسحاق ڈار صاحب نے نہیں بتایا. ہمیشہ کی طرح وہی کہا 1 ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، اور یہ کرتے کرتے بھی اس وقت 1.5 مہینہ گزر چکا ہے. اچھا پھر اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں تمام پارٹیز کو میثاق معیشت کی دعوت دیتا ہوں. کون سی میثاق معیشت کی دعوت؟ کیا کریں تمام پارٹیز؟ ساری پارٹیز تو آپ کے ساتھ ہیں، ان تمام پارٹیز کی تو اس وقت حکومت ہے، تو آپ کریں نا میثاق معیشت. آپ نے میثاق جمہوریت کر لی تو آپ میثاق معیشت بھی کر لیں. اگر آپ صرف عمران خان کی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں یا کاف لیگ کی بات کر رہے ہیں تو وہ میثاق معیشت کیسے ہونی ہے وہ بتا دیتے آپ اس پریس کانفرنس میں. اس وقت تمام پارٹیز تو آپ کے ساتھ ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پیچھے کاف لیگ یا پی ٹی آئی اگر رہ گئی ہے تو ان کو بتائیں وہ میثاق معیشت کیسے کریں. کیا ریلیاں نہ نکالیں، جلسے جلوس نہ نکالیں، انتخابات کی بات نہ کریں، ملک کی معیشت پر آپ سے سوال نہ کریں، کیا کریں؟ میڈیا بھی آپ کے ساتھ مل جائے اور سب اچھا کا راگ الاپے. کس کو کہہ رہے ہیں آپ میثاق معیشت؟ اس میثاق معیشت کے پوائنٹس کیا ہے وہ بتائیں. اچھا پھر کہتے ہیں وزیر اعظم نے غیر ضروری اخراجات کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کیے. کتنا بڑا جھوٹ بول کے گئے آپ. میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس وقت کے اعداد و شمار کیا ہیں. اسٹیٹ بینک نے جو رپورٹ شائع کیا ہے، جو ان کی ماہانہ بلیٹن ہوتا ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ملکی قرضہ کہاں کھڑا ہے، ہمیں کتنا خسارے کا سامنا ہے، ہمیں مزید کتنا قرضہ لینا پڑے گا، وفاقی حکومت کا خرچہ کتنا ہے، وہ تھوڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا پھر کہتے ہیں سیلاب زدہ علاقوں کے لیے $16 ارب درکار ہے. تو وہ میٹنگ کدھر گئی جہاں بلاول بھٹو صاحب گئے تھے اور $8 سے $10 ارب کا وہ معاہدہ کر کے آئے تھے، ایک پیکج لے کے آئے تھے کہ وہ ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو قرضہ دیں گے لیکن ان کی مانیٹرنگ کریں گے، وہ خود اس کو انویسٹ کریں گے. تو کیا آپ نے ان کی بات نہیں مانی؟ آپ نے یہ کہا کہ نہیں ہمیں پیسے دیں، ہم خود لگائیں گے، تو اس لیے وہ کھٹائی میں پڑ گیا. یا وہ اس کا جواب دینا، آپ اس کا بھی حساب دیں کہ $16 ارب اگر آپ کو سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے چاہیے ان علاقوں کے لیے، تو اس میں سے $8 سے $10 ارب کے تو آپ معاہدے کرائے تھے، پرومسز کیے تھے آپ کے ساتھ ان ممالک نے. ان پرومسز کا بتائیں نا پہلے، وہ پیسے کب ملیں گے؟ اچھا پھر کہتے ہیں پاکستان ایشیا کی بہترین مارکیٹ تھی ان کے دور حکومت میں جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. تو یہ آئی پی پیز کے معاہدے کون کر کے گیا تھا؟ آپ نے دھڑا دھڑ جو بجلی کے منصوبے لگائے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بدترین لوڈ شیڈنگ تھی، تو نون لیگ جب آئی تو انہوں نے سب سے زیادہ فوکس کیا کہ اس ملک میں جو ہے بجلی پوری کر دیں ہم. آپ نے دھڑا دھڑ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور آپ نے پروجیکٹس لگانا شروع کر دیے. نہ آپ نے موسمیاتی تبدیلیوں کا خیال رکھا، نہ آپ نے فضائی آلودگی پولوشن کا خیال رکھا، نہ آپ نے امپورٹڈ جو فرنس آئل پہ بجلی پیدا ہو رہی ہے، رینٹل پاور پروجیکٹس ہیں ہمارے، آپ نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا. آپ نے کہا بس ہو جائیں یہ معاہدے، بعد میں کک بیکس بھی آئیں گی اور بڑا فائدہ بھی ہوگا، عوام بھی خوش ہوگی. لیکن آئی پی پیز کے ساتھ وہ معاہدے کہ بجلی بنے نہ بنے، بجلی کنزیوم ہو نہ ہو، لوڈ شیڈنگ ہو یا لائن لاسز ہو، حکومت نے ان کو پیسے دینے ہی دینے ہیں. ان معاہدوں کا جواب دہ کون ہے؟ ان معاہدوں کا جواب دہ بھی آپ ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو مکمل کریں گے. تو بھائی کرنا ہے نا. کہتے ہیں جی پچھلی حکومت نے جو آئی ایم ایف کی باتیں نہیں مانی اور آئی ایم ایف ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم اب اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو پورا کریں گے. تو بھائی یہ مجبوری ہے، یہ کرنا پڑنا ہے. ابھی تو آئی ایم ایف آپ کو قرضہ ہی نہیں دے رہا، آپ عوام کو یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو ضرور پورا کریں گے، جیسے بڑا کوئی تیر ماریں گے آپ. اچھا پھر یہ وزیر اعظم نے غیر ضروری اخراجات کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کیے ہیں. ذرا اس پہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ عوام کے ساتھ. حکومت یومیہ 37 کروڑ کا قرضہ لے رہی ہے اس وقت، مقامی ذرائع سے 18 کروڑ اور بیرونی ذرائع سے 19 کروڑ. اچھا وفاقی حکومت
یہ قرضہ کیوں لے رہی ہے؟ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا. یہ جو اعداد و شمار کا گھورک دھندا ہے نا، جس کے اسحاق ڈار صاحب بڑے ماہر ہیں، میں عام عوام کے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے بات رکھوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان قرضوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح استعمال کی جاتے ہیں. بیسکلی بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے وفاقی حکومت مطلب سینٹر قرضے لیتی ہے. وہ قرضے اس مد میں لیے جاتے ہیں کہ ہم نے بجٹ خسارہ پورا کرنا ہے، لیکن وفاقی حکومت کے اپنے بھی اخراجات ہوتے ہیں. تو اس وقت 3 سچویشنز ہیں. ایک تو ڈالر کی قیمت بڑھی، روپے کی بے قدری ہوئی تو ہمارا قرضہ آٹومیٹکلی بڑھ گیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. نمبر 2 کہ اس وقت ہم نے IMF کی شرائط کو پوری کرنے کے لیے مزید ٹیکسز لگانے ہیں اور ہمارا ہدف اس بار IFBR کا 9,500 ارب روپے کے ٹیکس اکٹھے کرنے کا ہے، یہ سال 2022-23 کا، ابھی جون تک. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ بجٹ خسارے کی مد میں یہ لونز لینا ہماری مجبوری ہے. آ گئی سمجھ؟ لیکن جناب آپ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اس وقت وفاقی حکومت ان قرضوں کی جو مقدار ہے جس حساب سے یہ لے رہی ہے وہ کل وفاقی بجٹ خسارے سے بھی زیادہ ہے. اس وقت اعداد و شمار کہہ رہے ہیں یہ کہ 7 ماہ میں ہمارا قرضہ جو تھا اس میں 7.2 ٹریلین کا اضافہ ہوا ہے. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں اسحاق ڈار صاحب کہ یہ وفاقی حکومت یہ پیسہ کہاں کر رہی ہے؟ بجٹ خسارے سے اوپر کے پیسے آپ یومیہ ہر روز 37 کروڑ روپے کا قرضہ لے رہے ہیں، تو بجٹ خسارہ بھی اس میں پورا ہو رہا ہے. آپ روپے کی بے قدری کے حساب سے جو ہم نے لونز واپس کرنے ہیں وہ بھی پورا ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن اس حساب سے بھی آپ یہ قرضے زیادہ لے رہے ہیں. تو یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. یہ عوام کو بتائیں. آپ جب میڈیا کے سامنے آتے ہیں آپ جھوٹ بول کر چلے جاتے ہیں، کوئی دیوالیہ نہیں ہو رہا. آپ مارکیٹ کی سچویشن دیکھیں، اس وقت کوئی انویسٹر نہیں ہے، کوئی اس ٹائم آپ کی انڈسٹریز نہیں چل رہی، کوئی آپ کی SMEز اس وقت بحال نہیں ہوئی. آپ کاروبار کی حالت دیکھ کتنی غیر یقینی کی صورتحال ہے. ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے سٹاک کرنا شروع کر دی ہیں چیزیں، اور اپنے اپنے حساب سے بلیک مارکیٹ میں کبھی وہ چیزوں کی قیمت اوپر لے کر جا رہی ہے، کبھی نیچے لے کر آ رہی ہے. کوئی استحکام نہیں ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کا آپ نے برا حال کر دیا ہے. غریب عوام کے لیے تو 2 وقت کی روٹی نہیں چھوڑی آپ نے، اور آپ ملک کو بڑا بڑھ چڑھ کر بتا رہے ہیں کہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں. یہ ہے آپ کے سارے کام کی حقیقت. یہ ہے وہ جھوٹ جو آپ آ کے میڈیا کے سامنے بتاتے ہیں. تو آخر میں ہمیشہ کی طرح سوال میرا یہی ہے کہ اگر موجودہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس تمام صورتحال کی ذمہ دار عمران خان ہے، تو اس وقت جو آپ کر رہے ہیں ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اجازت دیں. اللہ حافظ.